تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیاری چل اٹھ، یہ ٹوکری کھجوروں کی لے، اور جو تجھے مدینہ پاک میں اس شہر میں تجھے غریب نظر آتا ہے تم اس میں تقسیم کر دو۔ اس نے سوچا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں، مجھ سے اس شہر مدینہ پاک میں مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا تو بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، اللہ نے تیرے کفارے کو قبول کر لیا۔ آسانیاں ہی آسانیاں، بندے سے پیار اتنا ہے، اس امت سے رب کے پیارے حبیب کو پیار اتنا ہے، اور اللہ کو اس پیارے محبوب کی امت سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو۔ یہ اس میں دیکھنا یہ ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کا حکم فرما رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تم سے پہلے جس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح تم پہ بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کا حکم فرما رہا ہے۔ اب روزہ، آپ کو پتہ ہے کہ صبح سحری کے وقت سے لے کر افطاری تک نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، کھانے پینے سے رکے رہنا ہے، یہ روزہ ہے۔ اور ایک اور روزے کا ساتھ مقصد فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ آپ دیکھتے جائیے گا ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، ساتھ حکم بھی دے رہا روزے کا۔ بندہ بھوک بھی برداشت کرتا ہے، بندہ پیاس بھی برداشت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں بندہ پھر بھوک پیاس کی حالت میں رب کی عبادت بھی کرتا ہے۔ مشقت ہے، مشکل ہے، صبر کرتا ہے بندہ، بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو بندے کے اوپر ایک مشقت سی آتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، برداشت کرنے کی اس کے اندر جو ہے وہ سخت ختم بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا بندہ گھبرائے نہ، ہے رب کا حکم، مشکل ضرور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی بڑے پیار سے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ رب کا پیار ہے بندے سے۔ گویا کہ رب تعالیٰ پہلے پیار کر رہا ہے بندے سے، پھر بندے کو یہ حکم روزے کا دے رہا ہے کہ تجھے برداشت بھی کرنا ہے میرے پیارے بندے، بھوک کو برداشت کرنا ہے اے میرے پیارے بندے، تجھے پیاس کو برداشت کرنا ہے اے میرے پیارے بندے، نے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، تجھ پر پیاس بھوک کی مشکل آئے گی، تجھے گناہوں سے عادت کو چھوڑنے میں مشکل پیش آئے گی، لیکن میرے بندے گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ رب پہلے اپنے بندے سے پیار کا اظہار کر رہا ہے، فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں تم سے مخاطب ہوں، اے ایمان والو یہ تمہارے لیے حکم ہے، اے ایمان والو یہ تم نے روزے رکھنے ہیں، اے ایمان والو میں تمہارے لیے پرہیزگاری چاہتا ہوں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے بڑے پیارے انداز سے روزے کا حکم عطا فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 88 مرتبہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اور جہاں بھی رب تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو فرمایا اس کے بعد رب نے
اپنا حکم جاری فرمایا، اپنا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب صبر اور نماز کا فرمایا تو یہاں پر سب سے پہلے رب تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ جب درود پڑھنے کی بارے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور جب روزے کا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، قرآن میں رب نے حکم بعد میں دیا، سب سے پہلے رب نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ ایک تو ایمان والوں کے ایمان کی گواہی خود رب دے رہا ہے، ایمان والوں کی ایمان کی گواہی خود رب دے رہا ہے، اور دوسری بات اس میں جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایمان لے کر آؤ، بعد میں عمل کرو تو تمہیں فائدہ ملے گا۔ جس کا ایمان کوئی نہیں وہ لاکھ سخاوتیں کرے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، وہ قربانیاں کرے، نمازیں پڑھے، جب تک اس کے دل میں ایمان کی دولت نہیں ہے اس کا وہ عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں، اس عمل سے وہ جنت کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ ایمان کی دولت اپنے دل میں نہ لے۔ اس سے یہ بھی نقطہ پتہ چلا، ایمان پہلے ہے، نماز بعد میں، ایمان پہلے ہے، روزہ بعد میں، ایمان پہلے ہے، حج بعد میں، ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں۔ اگر کسی عمل سے تو نے فائدہ حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کر، اپنے عقیدہ کو درست کر۔ گویا کہ رب نے سب سے پہلے عقیدے کی بات کی، بعد میں رب نے عمل کی بات کی ہے۔ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے، یہ قابل توجہ چیز ہے۔ اور جس کا ایمان لچکدار ہے، جس کا ایمان پلپلا ہے، جس کے ایمان میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی کمی ہے، وہ بندہ مت سوچے کہ وہ اپنے عمل سے فائدہ لے سکتا ہے اور جنت کو حاصل کر سکتا ہے روزے رکھ کے۔ سب سے پہلے ایمان کو درست کرو، جس کا رب نے ایمان کا پہلے ذکر فرمایا ہے، اس ایمان کو پہلے اپنے دل کے اندر دولت کو بٹھاؤ۔ ایک اور چیز فرمایا جاتا ہے، جب پہلے نبیوں کی امتوں کو رب مخاطب کرنا چاہتا تو اللہ تبارک و تعالی ان کو یا ایھا المسکین کہہ کے پکارتا، یا ایھا المساکین، اے مسکینوں۔ لیکن قربان جائیے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت کی باری آئی تو یا ایھا المساکین نہیں پکارا، یا ایھا المساکین سے نہیں خطاب فرمایا، یا ایھا المساکین سے نہیں مخاطب کیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ قربان جائیے اے امت محمدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری شان کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ یا اللہ تو نے پہلی امتوں کو یا ایھا المساکین فرمایا، اور جب اس امت کی باری آئی تو یا ایھا الذین آمنوا فرمایا گیا۔ کیوں؟ گویا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا جو میرے پیارے حبیب کی امت ہے وہ مسکین نہیں ہو سکتی، وہ تو امیر ہے۔ اللہ نے اس امت پر میری رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ رب کا پیار ہے۔ پھر فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ساتھ روزے فرض کیے گئے، یہاں تک آیت ختم نہیں ہوئی، اور ساتھ یہ نہیں فرما دیا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نہ۔ اب دیکھیے رب کا پیار اس امت سے کتنا ہے۔
پہلے یا ایھاالذین آمنو کا خطاب، پھر ساتھ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، تم سے پہلے بھی ہم نے روزے فرض کیے ہیں۔ بندہ کسی سے کام لینا نا، مشکل کام لینا ہو، کام مشکل ہو، تو اس کو بندہ کہتا ہے کہ یار فلاں کام کرنا ہے اور اس کی مزدوری یہ دوں گا اور کام وہ مشکل ہے، تو بندہ اس کو حوصلہ دیتے وقت کیا کہتا ہے؟ یار گھبرانا نہیں ہے، تم سے پہلے بھی کوئی بندہ کام یہ کر گیا ہے۔ اس کو حوصلہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر جذبہ آ جاتا ہے کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، اگر مجھ سے پہلے کسی نے کیا ہے تو پھر میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں بھی کروں گا۔ تو پھر اس کے اندر جرأت آ جاتی ہے، اس کے اندر بہادری آ جاتی ہے، اس کے اندر جذبہ آ جاتا ہے، اس کے اندر شوق آ جاتا ہے، اس کے اندر حوصلہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی ارشاد فرمایا، ساتھ بندوں سے پیار بھی فرما رہا ہے اور ساتھ بندوں کو حوصلہ بھی دے رہا ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، تم نے جو کام کرنا ہے نا، تم سے پہلے بھی لوگ کچھ آئے جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ دیکھو رب کا اس امت سے کتنا پیار ہے کہ رب حکم اگر مشکل کو عطا فرماتا ہے تو ساتھ رب اپنا پیار بھی عطا فرما رہا ہے۔ یا ایھاالذین آمنو کا خطاب، یہ رب کا پیار۔ پھر یہ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں نے روزے رکھے ہیں، تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، یہ بھی رب کا پیار۔ اور پھر ساتھ رب تعالیٰ انعام کیا فرما رہا ہے، انعام کیا عطا فرما رہا ہے؟ وہ انعام یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، کہیں پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر آگے اللہ کا پیار دیکھیے، رب تعالیٰ آسانی چاہتا ہے بندے پر، مشکل نہیں چاہتا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اگلی آیت 184 سورۃ البقرہ، اللہ فرماتا ہے ایامن معدودات، یہ تو گنتی کے دن ہے۔ بندہ کسی سے کام لینا ہو نا، اس کو کہتا ہے کہ یار یہ فلاں کام کرنا ہے، اگر مشکل ہو تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ پھر ساتھ اس کو یہ بھی کہہ دیا جائے نا، یار تم سے پہلے بھی بندہ کوئی آیا تھا وہ کام کر گیا، تو جرأت آ جاتی ہے، حوصلہ آ جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا جائے نا، یار صرف تو نے 4 گھنٹے کام کرنا ہے یا 3 گھنٹے کام کرنا ہے، اس بندے کے اندر اور حوصلہ آ جاتا ہے، یار اتنا مشکل کام ہے، کوئی بات نہیں، 3 گھنٹے کی بات ہی ہے نا، تو گزر جائیں گے۔ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اتنے وقت کا کام ہے اور اتنے وقت کے اندر تو نے کر دینا ہے، تو یہ تھوڑا سا وقت تو نے میرے ساتھ گزارنا ہے اور تو نے یہ کام کرنا ہے۔ تو بندے کے اندر حوصلہ آ جاتا ہے۔ جیسے آپ یہ لوگ بیٹھے ہیں جو مختلف شعبوں میں کام کرنے والے، آپ مشکل سے مشکل کام کرتے ہیں لیکن کر گزرتے ہیں، اس میں حوصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کا کام ہے نا، تو کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرما رہا ہے۔ ساتھ پہلے خطاب فرمایا یا ایھاالذین آمنو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یہ فرمایا کہ گھبرانا نہیں ہے، پہلے بھی تم سے روزے رکھے ہیں لوگوں نے۔ پھر رب تعالیٰ ساتھ یہ انعام عطا فرما رہا ہے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے گی اس کے بدلے میں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی حوصلہ رب دے رہا ہے اپنے بندوں کو کہ گھبرانا نہیں ہے، یہ تو گنتی کے دن ہے، گزر جائیں گے، 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے، گنتی کے دن ہے، گزر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آسانیاں عطا فرمائی، پھر مزید بندے سے پیار دیکھیے رب کا کیسا ہے۔ رب اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے مشکل عمل روزہ رکھ کے بھوک پر پیاس برداشت کرنا ہے، حلال چیزیں بھی اس کے لیے پھر حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتا، اس سے حلال چیزوں سے بھی روکا گیا ہے۔ روٹی کھانا یہ اس پہ حلال تھا، رک گیا، پھل کھانا اس پہ حلال تھا، رک گیا، اس کے لیے پانی پینا حلال تھا، رک گیا۔
11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ کھانا پینے سے روکا نہیں، لیکن 1 مہینہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رک، ذرا میرے کہنے پہ بھی چل، میں تجھے رزق دوں گا، ذرا میرے حکم کی تابع داری کر، میں تجھے پرہیزگاری اس کے بدلے میں دوں گا، ذرا تو میرے حکم پہ آ، میں تجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرماؤں گا، ذرا تو میرے حکم پہ آ، میرے حکم پہ عمل کر، میں اس کے بدلے میں تجھے برکتیں ہی برکتیں عطا فرماؤں گا، میں تجھے رزق عطا فرماؤں گا۔ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جو رحمتیں اور برکتیں عطا فرما رہا ہے وہ تیری سوچ سے بھی بڑھ کے ہے۔ کام مشکل ضرور ہے، لیکن جو برکتیں اور رحمتیں رب تعالیٰ اس کے بدلے میں عطا فرما رہا ہے وہ بہت بڑے۔ سنیے، ایک جگہ تو مفسرین کرام نے فرمایا جاتا ہے کہ روزہ یہ ایک باطنی عبادت ہے۔ نماز پڑھے تو بندہ نظر آتا ہے، حج کرے تو حج کرتا بندہ نظر آتا ہے، تسبیح کرے تو تسبیح کرتا بندہ نظر آتا ہے، یا قربانی کرے قربانی کرتا بندہ نظر آتا ہے، سخاوت کرے بندہ سخاوت صدقہ کرتے وقت نظر آتا ہے۔ صدقہ نظر آنے والی عبادت ہے، اور حج نظر آنے والی عبادت ہے، نماز نظر آنے والی عبادت ہے، لیکن روزہ باطنی عبادت ہے۔ اس کا تعلق باطن سے ہے، اس کا تعلق بندے کی روح سے ہے۔ جب تک بتایا نہ جائے اگلا بندہ پہچان نہیں سکتا کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ بندہ جانے یا بندے کا خدا جانے، رب جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اس روزے کے رکھنے والے کو کوئی نہیں جانتا جب تک بتایا نہ جائے۔ اب سب بیٹھے اور مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنوں کا روزہ ہے کتنوں کا نہیں روزہ ہے، جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے نہیں پتا چلے گا۔ قربان جائیے، یہ روحانی تعلق ہے رب سے، یہ روحانی تعلق ہے رب سے، یہ باطنی عبادت ہے، یہ رب جانتا یا بندہ جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں یہ میری عبادت ہے، باطنی عبادت ہے، یہ بندے نے عبادت کی ہے روزہ رکھ کے، تو یہ میں جانتا ہوں یا میرا بندہ جانتا ہے، اور سنو اس کا اجر بھی میں خود رب دوں گا، اس کا اجر بھی خود رب دیتا۔ آنا اجزا بھی، یہاں تک فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے آنا اجزی بھی کا مطلب ہے کہ اس کی جزا رب خود عطا فرماتا ہے، اور آنا اجزا بھی کا مطلب ہے کہ اس کی جزا رب خود ہی ہے۔ کو موتی پھینکنے والا موتی پھینک رہا تھا، لٹا رہا تھا موتی، اور لوٹنے والے لوٹ رہے تھے۔ ایک بندہ سائڈ پہ کھڑا ہے، وہ نہیں موتی لوٹ رہا تھا، ہیرے جواہرات یا موتی وغیرہ وہ لٹا رہا، لوٹنے والے لوٹ رہے، ایک بندہ سائڈ پہ کھڑا وہ نہیں لوٹ رہا۔ حیران ہوا تو موتی سارے لٹا دیے، لٹا کے وہ بندہ جو تھا وہ چل پڑا، لوٹنے والے نے لوٹ لیا، لٹانے والے نے لٹا دیا، اب وہ چل پڑا۔ وہ بندہ جس نے نہیں لوٹا، جس نے موتی نہیں اٹھائے، اس کے پھینکنے پر وہ بندہ اس جو موتی پھینکنے والا تھا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب اس کے پیچھے چلا تو جو لٹانے والا تھا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہی شخص میرے پیچھے آ رہا ہے کہ جب میں موتی پھینک رہا تھا اس وقت اس نے اٹھائے نہیں، اب یہ موتی تو میں سب لٹا چکا ہوں، اب یہ میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ اسے مخاطب کر کے کہا، خدا کے بندے جو میرے پاس موتی تھے میں نے ڈال دیے اور پھینک دیے، لوٹنے والوں نے لوٹ لیے، میں نے لٹا دیے، اب میرے پاس کوئی موتی نہیں ہے، اب کیوں میرے پیچھے آتا ہے؟ کیا لینا ہے؟ اب جواب سنیے اس کا۔ اس نے کہا مجھے موتی نہیں چاہیے، مجھے موتی نہیں چاہیے، بلکہ مجھے موتیوں والا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے، روحانی تعلق ہے، روحانیت سے اس کا تعلق ہے، روح سے اس کا تعلق ہے۔
تو اس کی جزا بھی رب خود ہے، اس کی جزا بھی رب خود ہے۔ دیکھیے رب کا پیار کتنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، جہاں یہ فرمایا کہ ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے دن ہیں، گزر جائیں گے۔ تو پھر آگے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، فرمایا رب آسانی چاہتا ہے کہ جو بندہ مریض ہے نا، جو مریض ہے وہ روزہ نہ رکھے، اس کو چھوٹ ہے، اور جو سفر میں ہے وہ بھی روزہ نہ رکھے، اس کو بھی چھوٹ ہے۔ جب اس کو آسانی ہو اس کی قضا دے لے، وہ روزہ کسی اور دن میں رکھ لے، جو اس کا روزہ چھوٹا ہے بیماری کی وجہ سے، یا اس کا روزہ چھوٹا ہے سفر کی وجہ سے، تو کسی اور دن اسے اجازت ہے وہ روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ رب تعالیٰ آسانی فرما رہا ہے، بندے سے پیار ہے رب کا۔ اور خدا کے بندو، رب تعالیٰ تمہیں اتنی آسانیاں عطا فرما رہا ہے، رب تعالیٰ تم سے اتنا پیار کر رہا ہے، اور تم اپنے رب سے پیار نہیں کرو گے؟ وہ رب اتنا اپنے بندے سے پیار کر رہا ہے کہ پہلے یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے پکارا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حوصلہ دے رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، تم سے پہلے بھی روزے رکھے ہیں کئیوں نے۔ پھر رب یہ بھی ساتھ پیار کر رہا ہے کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے گی۔ رب کا یہ بھی پیار ہے کہ یہ گنتی کے دن گزر جائیں گے، اور پھر رب کا یہ بھی پیار ہے، اگر یہ دیکھا جائے تو ساری آیتیں رب کا پیار ہی ہے۔ فرمایا کہ جو مریض ہے اسے چھوٹ ہے، جو سفر میں ہے وہ چھوڑ دے، کسی اور دن رکھ لے، میں پھر بھی قبول فرما لوں گا۔ اللہ پھر بھی قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ایسی مرض ہے، کوئی ایسا بوڑھا ہو چکا ہے، اسے روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، اس کا جسم اجازت نہیں دے رہا کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، اور آئندہ بھی اسے امید یہ ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ بھی ایک بات ہے، یہاں پر ایک شرعی مسئلہ سن لیں کہ اگر کوئی بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اس سے امید ہے کہ میں چند دن کے بعد مجھے تندرستی مل جائے گی، مجھے امید ہے کہ مجھے اللہ تندرستی عطا فرمائے گا، تو وہ پھر فدیہ نہیں دے گا مسکین کو، وہ فدیہ نہیں دے، بلکہ وہ اتنے روزے چھوڑ دے جب رب اسے تندرستی عطا فرما دے، پھر وہ جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضائی دے، وہ پھر روزے رکھے۔ لیکن ایک ایسے بندے کی بات ہو رہی ہے، ایسے بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے روزہ رکھنے کی جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی آئندہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی ثواب سے خالی نہ رہے، بلکہ وہ کسی مسکین کو فدیہ دے دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بھی روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پہ کہ رب تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار اور محبت فرما رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھ لو نا تو یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہارے لیے خیر ہے، اگر تم جانو۔ اگر تم سفر میں ہو، تمہیں اجازت تھی کہ روزہ تم چھوڑ سکتے تھے، لیکن سفر بھی اختیار کیا، پھر روزہ بھی رکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کتنا ثواب عطا فرمائے گا، دگنا اسے ملے گا۔ جو مریض ہے، مرض بھی ہے اس پہ، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ رکھتا ہے، یہ اس کے لیے بھلا ہے۔ مجھے بتائیے کہ رمضان شریف کی جو گھڑیاں ہیں،
जिस घड़ियों के अंदर रब ताला नफल का सवाब फ़र्ज जितना और फ़र्ज का सवाब, एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्जों जितना अता फरमाता है, और इतना रहमतों वाला बरकतों वाला महीना कि जिसकी घड़ियों की जुमातुल मुबारक के अंदर, जुमा की एक घड़ी के अंदर अल्लाह 10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। और अफ्तारी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला एक एक घड़ी के अंदर अल्लाह जहन्नमियों को जहन्नम से 10 लाख को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है और जन्नत में दाखिल फरमाता है। मुझे बताइए, इतनी प्यारी घड़ियां छोड़ दे और किसी और घड़ियों और दिन के अंदर रोजा रखे, क्या वो सवाब ये ले पाएगा? ये सवाब उसे मिलेगा? नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरफ इशारा फरमाया, अगर तुम रोज़ा रख लेते हो रमज़ान की इस घड़ियों में जो मैंने रहमतों वाली घड़ियाँ अता फरमाई है, तो ये तुम्हारे लिए भलाई ही भलाई है, ये खैर ही खैर है तुम्हारे लिए। ये दोबारा फिर अब तुम्हें शायद घड़ियाँ नसीब हो या ना, ये प्यारी घड़ियाँ गुजर जाएंगी। फिक्र करें अपने वक़्त की। छोटी मोटी अगर बीमारी है, कोई मसला है, तो छोटी मोटी बीमारी को आप अपना उज़र ना समझें, रोज़ा रखें। ऐसी बीमारी कि जो बीमारी तुम्हें किसी ऐसे तबीब ने बताई, हकीम ने बताई है, डॉक्टर ने बताया है कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हारी जान को खतरा है, तो फिर रोज़ा छोड़ो। अगर छोटे मोटा सर को दर्द हुआ, शुगर बढ़ गई, ब्लड बढ़ गया, कम हो गया, या कोई और मसला है, छोटी मोटी बीमारियां, और पेट मैदा खराब है जी मेरा, मैं रोज़ा, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें हुक्म दिया वो ऐसे थोड़ी दिया। जिसने मशीन बनाई हो उसे पता होता है कि मशीन से मैंने क्या काम लेना। एक बंदे ने मोटरसाइकिल बनाई है, उस मोटरसाइकिल बनाने वाले को पता है मैं इससे क्या क्या काम ले सकता हूं, इसके अंदर कितनी ताकत है। अरे मशीनरी बनाने वाले को पता है इसमें क्या काम ले सकता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पैदा फरमाया, रब ताला खालिक है, तो जिसने पैदा फरमाया वो जानता है कि मैं बंदे से क्या काम ले सकता हूं, और फिर साथ आसानियां भी अता फरमाई। अगर तू बीमार है तो छोड़ दे, सफर में है तो छोड़ दे, तू रोजे नहीं रख सकता तो किसी को रखवा दे, लेकिन सवाब ना गवा। ये घड़ियां फिर दोबारा तुम्हें हासिल नहीं होगी, ये भलाइयां तुम्हें फिर दोबारा, शायद ये वक्त कीमती तुम्हें दोबारा मिले या ना मिले। इस घड़ियों को जाया ना कर। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा भला चाहता है, इस बंदे से रब का प्यार है, बंदा चाहता है, रब चाहता है कि बंदा मेरी इबादत करके जन्नत को हासिल कर ले। तो फिर भी इतनी आसानियां मिलने के बावजूद बंदा फिर भी ना रोजे रखे तो फिर क्या कह सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आसानियां फरमाई है, खुद अल्लाह ताला ने आसानियां दी है, अल्लाह के प्यारे हबीब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आसानियां अता फरमाई है। वो आपने वाक़या सुना ना कि एक सहाबी रसूल का रोज़ा टूट गया तो फरमाया कि कुफारा दो। अब कुफारा वो नहीं दे सकता था, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुफारा ये है कि 30 दिन के लगातार रोज़े रखो, अच्छा 60 दिन के लगातार रोज़े रखो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह एक रोज़ा नहीं निभा सका तो 60 दिन के कैसे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर कोई गुलाम आज़ाद कर दो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं गरीब हूँ, गुलाम कैसे आज़ाद करूँ। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। या रसूलल्लाह गरीब हूँ, मेरे पास खुद खाने को नहीं है, तो 60 मिस्कीनों को कैसे खाना खिलाऊँ। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर ठहर जा। थोड़ी देर ठहरे तो फिर एक सहाबी रसूल तोहफतन नजरानतन कोई तोहफा लेकर खजूरों की टोकरी लेके आया, तो आका अलैहिस्सलाम को तोहफतन पेश कर दी। सहाबी रसूल सामने बैठा जिसने कुफारा देना, रोज़ा टूटा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे चल उठ, ये टोकरी खजूरों की ले, और जो तुझे मदीने पाक में इस शहर में तुझे गरीब नजर आता है तुम उसमें तकसीम कर दो। उसने सोचा या रसूलल्लाह मुझसे ज्यादा गरीब ही कोई नहीं, मुझसे इस शहर मदीने पाक में मुझसे ज्यादा गरीब ही कोई नहीं,
تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا تو بھی کھا اپنے بچوں کو بھی کھلا، اللہ نے تیرے کفارے کو قبول کر لیا۔ آسانیاں ہی آسانیاں، بندے سے پیار اتنا ہے، اس امت سے رب کے پیارے حبیب کو پیار اتنا ہے، اور اللہ کو اس پیارے محبوب کی امت سے پیار اتنا ہے، تو رب اور رب کے پیارے حبیب اس امت سے اتنا پیار کریں یار، 30 دن کے ہم روزے نہیں رکھ سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔